حصہ عملی کے عام اصول و قواعد۔ حصہ دوم میں جو ہے ایک تو علم افزان صحت ہے اور دوسرے علم العلاج ہے۔ اب ہم علم افزان صحت کے قواعد اور طریقے آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ طب کی غرض و غذائد موجودہ صحت کو قائم رکھنا اور گمشدہ صحت کو حاصل کرنا ہے، اس لیے اس کا عملی حصہ دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک حفظ صحت، جس میں موجودہ صحت کی حفاظت کی تدبیر سے بحث کی جاتی ہے۔ نمبر دو علم العلاج، جس میں گمشدہ صحت کو دوبارہ حاصل کرنے کی تدابیر کی جاتی ہیں۔ علم افزان صحت، طبیب اس کا التزام نہیں کر سکتا کہ وہ جوانی اور قوت کو برقرار رکھے یا ہر شخص کو طویل عمری تک پہنچائے، چاہے جائے کہ موت کو روک دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدن کی پیدائش ایک ایسی رطوبت سے ہوتی ہے جس کے ساتھ گرمی ہوتی ہے، اور یہ گرمی اس رطوبت کو پکاتی، اس کو غذا فراہم پہنچاتی اور اس کے فضلات کو دفع کرتی ہے، مگر ساتھ ہی لامحالہ اس کو تحلیل بھی کرتی ہے۔ اور چونکہ قاعدہ ہے کہ ایک مؤثر جب ایک عرصہ تک کسی متاثر پر اپنا اثر کرتا ہے تو ہر وقت اس کی تاثیر بڑھتی رہتی ہے، اس لیے یہ رطوبت روز بروز تحلیل ہوتی رہتی ہے۔ اور چونکہ رطوبت حرارت غریزی کے لیے مادہ ہے، اس لیے رطوبت کے تحلیل اور فنا ہونے سے حرارت بھی کمزور ہو جاتی ہے، ہضم ناقص ہو جاتا ہے، بدلے ما یا تحلل، یعنی جو چیزیں خرچ ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ سے نہیں پیدا ہوتی، جس کے بغیر وجود باقی ہی نہیں رہ سکتا اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ عمل حتیٰ کہ یہ رطوبت فنا ہو جاتی ہے اور حرارت جو ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبیر غذا، جب ہم کسی صحت کو اپنی حالت میں برقرار رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو غذا استعمال کرتے ہیں جو کیفیت میں اس صحت کے مشابہ ہوتی ہے، اور جب اسے بہتر اور افضل حالت پر لانا چاہتے ہیں تو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جو کیفیت میں اس صحت کے مخالف ہوں۔ اطباء کے ہاں یہ ایک مشہور قاعدہ بیان کیا گیا ہے، کامل صحت کی حالت میں ایسی غذائیں دینی چاہیے جو کیفیت میں مزاج کے مطابق ہوں، یعنی اگر مزاج معتدل ہے تو غذائیں معتدل دیں، اور اگر کسی قدر گرم ہے یا کسی قدر سرد ہے تو اسی قدر سرد یا گرم غذائیں دیں۔ البتہ اگر کامل صحت نہ ہو اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہو کہ صحت کو بہتر ہونا چاہیے تو اس صورت میں مزاج کے مشابہ غذائیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کے الٹ غذائیں دینی چاہیے، یعنی گرم مزاج کو سرد مزاج کو گرم غذائیں دینی چاہیے۔ عام طور پر اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے، یہی کلیہ اور قاعدہ چلایا جاتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم غذا میں روٹی کو گندم، دیوانہ، کالا دانہ وغیرہ ردی چیزوں سے پاک اور صاف، اور سار بال کے بچھڑے کو، بکری کے بچے کو، مرغی، چکور اور تیتر کے گوشت کو، اور مناسب مزاج میٹھی چیزوں کا استعمال کریں۔ میوہ جات میں سے انجیر، انگور اور کھجور کھانا چاہیے، اور وہ بھی ان شہروں میں جہاں ان کے کھانے کی عادت ہو۔ دوائی غذاؤں کے استعمال کی جانب متوجہ نہ ہونا چاہیے، البتہ جب مزاج یا کھانے کی اصلاح مقصد ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ سچی بھوک کے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب بھوک بھڑک اٹھے تو غذا کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ بھوک دو طرح کی ہوتی ہے، سچی بھوک اور جھوٹی بھوک۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس بھوک کے وقت معدہ ہلکا ہو، ڈکاریں جن سے یہ پتہ چلا کرتا ہے کہ معدہ میں کھانا پہلے سے موجود ہے نہ آتی ہوں، نزج اور کراکر نہ ہو، کھانا کھائے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہو، تو یہ سچی بھوک ہے، اور جس بھوک کے وقت میں یہ باتیں نہ ہوں تو وہ جھوٹی بھوک ہے۔ کھانا ہمیشہ سچی بھوک کے وقت کھانا چاہیے۔ موسم گرما میں سرد بالفعل اور موسم سرما میں گرم بالفعل غذائیں کھانا چاہیے۔ سرد بالفعل ان غذاؤں کو کہتے ہیں جو چھونے سے سرد معلوم ہوتی ہیں، اور سرد بالقوا اس کو کہتے ہیں جن کا اثر تحلیل ہونے کے بعد سرد ہوتا ہے۔ اس طرح گرم فعل وہ ہے جو چھونے سے گرم محسوس ہوتی ہے، اور گرم بالقوا جس کا اثر گرم ہو، یعنی کھانے سے وہ گرمی پیدا کرے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے اوپر سے اور کھانا کھا لینا برا ہے۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر کھانا
اس سے کم برا ہے، کیونکہ اس سے ہضم جو ہے اس میں خلل پڑ جاتا ہے۔ طرح طرح کے کھانوں سے طبیعت پریشان ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ہم ایک شادی میں جاتے ہیں تو وہاں 10 طرح کے کھانے لگے تو ہم 10 کے 10 کھا جاتے ہیں، تو طبیعت حیران ہو جاتی ہے کہ اس کو دم کروں یا اس کو دم کروں۔ مختلف اقسام کے کھانے، مثلا ثقیل غذائیں جیسے گائے کا گوشت، لطیف غذائیں جیسے مرغی کا گوشت، گرم غذائیں جیسے شہد، اور سرد جیسے دہی کو ایک ساتھ نہ کھائیں، کیونکہ مختلف اقسام کی چیزیں طبیعت کو حیران کر دیتی ہیں اور اس کی خدمات کو بانٹ دیتی ہیں۔ اس سے بدن کو نقصان ہوتا ہے اور قوت پریشان ہو جاتی ہے۔ لذیذ غذا بشرطے کہ بہت زیادہ نہ کھائی جائے عمدہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ نہ کھائی جانے کی شرط اس لیے ہے کہ جس وقت انسان کو موافق کہ طبیعت کھانا ملتا ہے تو وہ اسے لذیذ اور عمدہ سمجھ کر بہت زیادہ کھا جاتا ہے، کیونکہ مزے کی چیز ہر ایک طبیعت کو مرغوب ہوتی ہے اور بھوک میں بہت کھائی جاتی ہے۔ اب کھانے کو تو وہ کھا لی جاتی ہے، لیکن آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت اس کو پکانے اور ہضم کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ ہمیں پھیکا کھانا کھانے سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھوک جاتی رہتی ہے، بدن سست ہو جاتا ہے۔ ترش غذاؤں کی کثرت استعمال سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، اعضاء میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔ میٹھی چیزیں بھوک کو کمزور کر دیتی ہیں اور بدن کو گرم کر دیتی ہیں۔ نمکین چیزیں بدن کو خشک اور کمزور بنا دیتی ہیں، لہذا میٹھی غذاؤں کے نقصان کو ترش غذا سے اور ترش غذا کے نقصان کو میٹھی غذاؤں سے دور کریں۔ اس طرح پھیکے کھانے کی مدیریت کو نمکین چیزوں سے اور چربرے کھانے سے دور کرنا چاہیے، اور ان دونوں کی مدیریت کو پھیکے کھانے سے۔ مناسب یہ ہے کہ کھانے سے ایسے وقت ہاتھ کھینچ لیں جب کہ بھوک باقی ہو۔ ہمیشہ پرہیز کرنا بدن کو کمزور اور لاغر کر دیتا ہے، بلکہ صحت میں پرہیز کرنا ایسے ہے جیسے مرد میں بد پرہیزی۔ ہمیشہ پرہیز سے بدن میں ضعف اور لاغری اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ بدن کو غذائیں نہیں مل رہی ہوتی، اور غذا حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بدن ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ غذا کے متعلق جس قسم کی عادات ہوں اس کی پابندی ضروری ہے۔ ان کو دن میں جتنی بار جو غذائیں کھانے کی عادت ہو اس کی پابندی کریں۔ جس شخص کو ردی غذاؤں کے ہضم کر لینے کی عادت ہو تو اس کو اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ردی غذائیں کچھ عرصہ کے بعد بیماریاں پیدا کرتی ہیں، لہذا اس کو رفتہ رفتہ چھوڑ دیں۔ جس شخص کا مزاج صفراوی ہو اسے سرد تر غذائیں جو ہے استعمال کرنی چاہیے۔ جس شخص کا مزاج دموی ہو اسے ایسی غذائیں استعمال کرنا چاہیے جو سردی پیدا کریں اور خون کے جوش کو روکیں۔ بلغمی مزاج کی گرمی اور لطافت پیدا کرنے والی ہونی چاہیے، تو دابی مزاج کو گرمی اور تری پیدا کرنے والی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ تجربہ کار اصحاب نے بعض غذاؤں کو جمع کرنے سے روکا ہے، ان میں سے اکثر کو دلیل سے ثابت بھی کیا ہے، تاہم تجربہ شاہد ہے۔ چانچہ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ نہ کھائیں، کیونکہ اس کے کھانے سے مرض جذام اور فالج پیدا ہوتا ہے، اور نہ ترشی کے ساتھ دودھ کو اکٹھا کریں۔ حتیٰ کہ دہی کی غذا اور آلو بخارے کی غذا کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ستو کو دودھ اور چاول کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ انگور کو جانوروں کی سری، انار کو ہریسہ یعنی حلیم، اور چاولوں کو سرکہ کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ امراض مزمنہ، دیرپا بیماریاں یہ عرصہ تک رہتی ہیں، اس سے مریض جلد ہلاک نہیں ہوتا۔ ہریسہ اس غذا کا نام ہے جس کو اہل عرب گوشت، گیہوں، گھی اور نمک ڈال کر بناتے ہیں۔ مفیرہ ایک غذا ہے جس کو ترش دہی ڈال کر بناتے ہیں۔ اجاسیہ غذائے آلو بخارا کی ایک غذا ہے جس میں آلو شامل ہوتا ہے۔